اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد المقصد الثالث فی المجرورات الاسماء المجرورات قسم واحد وهو المضاف الیہ فقط الی آخرہ۔ آج ہماری بحث مقصد ثالث میں ہے۔ مصنف نے کہا تھا کہ سب سے پہلا ایک مقدمہ ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد مقاصد ذکر کریں گے اور اس کے بعد خاتمے کے ذکر کرنے کا ہمیں وعدہ کیا تھا۔ تو مقصد اول ہم نے پڑھ لیا، مقصد ثانی بھی ہم نے ختم کر لیا، اور آج جو ہے مقصد ثالث کے بارے میں ہے۔ مقصد اول مرفوعات، مقصد ثانی منصوبات، اور مقصد ثالث جو ہے مجرورات، جس کے بارے میں آج بحث ہوگی۔ باقی مرفوعات اور منصوبات کی بحث ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مصنف نے کہا کہ مقصد ثالث جو ہے مجرورات کے بارے میں ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے عبارت میں کہا ہے کہ مجرورات جو ہے ایک ہی قسم ہے، اس کی ایک ہی قسم ہے۔ جب قسم ایک ہے تو صیغہ جمع کا استعمال کیوں کیا؟ یعنی جب وہ فقط مضاف الیہ ہیں جو کہ مجرورات میں سے، تو جمع استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر علت یہ بیان کیا ہوگا کہ جس میں فرمایا کہ قسم تو ایک ہے لیکن اسی قسم کے انواع اور اقسام بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے انہی اقسام اور انواع مضاف الیہ کا مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر صیغے کو جمع استعمال کیا ہے۔ پہلی بات ایک یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف میں فرماتے ہیں کہ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، مجرورات کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے۔ مجرورات کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہر وہ اسم وہو کل اسم نسب الیہ شیء، ہر وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی چیز نسبت دی جائے بواسطۃ حرف الجر، حرف جر کے ذریعے سے، حرف جر کے واسطے سے کسی اسم کو کوئی نسبت دی جاتی ہے تو اس کو مجرورات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حرف جر کے ذریعے سے جو کسی چیز کو، کسی اسم کو کسی چیز کا نسبت دینا ہوتا ہے، تو اس میں کبھی کبھار حرف جر جو ہے لفظاً ہوتا ہے اور کبھی کبھار وہ حرف جر جو ہے مقدر میں ہوتے ہیں، معنن ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ جب یہ حرف جر ظاہر ہو، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی اسم پر داخل ہو کر اس کو مجرور قرار دے رہا ہے اور حرف جر بھی ظاہر ہے، تو ہم وہاں پر کہیں گے کہ یہ جار جو یعنی عامل ہوگا وہ جار ہوگا، حرف جار ہوگا، اور جو معمول ہوگا اس کو مجرور کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ لیکن اگر یہی حرف جر ہمیں نظر نہیں آتا، وہ داخلی طور پر ہے، معنوی طور پر ہے، جر تو دے رہا ہے لیکن مانن دے رہا ہے، تو آپ وہاں پر یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو چیز ہوگی وہ مضاف ہوگا، مثلا وہ اسم ہے، اور جس کی طرف وہ مجرور ہو رہا ہے اس کو ہم مضاف الیہ سے تعبیر کریں گے۔ تو یہ ایک بات ہے یہاں پر کلیئر ہو گئی، جس کو مضاف الیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعبارت دیگر آپ یوں کہیں کہ اگر حرف جر لفظاً نظر آئے تو آپ کہیں جار مجرور ہے، اگر آپ کہیں کہ مانن ہے تو وہاں پر مضاف الیہ ہے، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ مضاف کا تنوین سے مجرد ہونا، خالی ہونا واجب ہے، کیونکہ الف لام اور تنوین جو ہے ضد ہے، ایک بات یہ ہے، اور مضاف اور تنوین جو ہے ضد ہے، تو یہ جو ضد ہے آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے ہر اس چیز سے بھی مضاف کا مجرد ہونا، خالی ہونا واجب ہے جو تنوین کا قائم مقام بن سکتے ہو۔ اب آپ بتائیں کہ تنوین کا قائم مقام کون سا ہو سکتا ہے؟ نون تثنیہ بھی جو ہے تنوین کا قائم مقام ہے، نون جمع بھی قائم مقام تنوین ہے، تو ان سے خالی ہونا ضروری ہے۔ یہ چار باتیں یہاں پر
کی ہے مصنف نے۔ پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اضافہ کی کتنے قسمیں ہیں، چونکہ اب ہم نے کہا کہ مضاف الیہ ہیں، تو مضاف الیہ جو جس کی طرف اضافہ ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو فرماتے ہیں اضافہ جو ہے دو قسموں پر مبنی ہے، ایک جو ہے اضافہ معنویہ ہے، دوسرا جو ہے اضافہ لفظیہ ہے۔ اور پہلی بات جو مصنف تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، تو وہ اضافہ معنویہ کی، لفظ نشر مرتب جسے کہا جاتا ہے، پہلے قسموں کو بیان کیا، پھر اسی قسم کے حساب سے تقسیم کرتے جا رہے، اس کی تعریف، اس کی جو ہے احکام بیان کرتے جا رہے، تو اس کو کہتے ہیں لفظ نشر مرتب۔ تو سب سے پہلے مصنف جو ہے اضافہ معنویہ کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اضافہ معنویہ وہ مضاف ہے جو صفت نہ ہو اور وہ معمول کی طرف اضافہ ہو، یعنی اضافہ معنویہ وہ مضاف ہے جو صفت نہ ہو، صفت نہ ہو، یعنی اب یہاں سوال کرتے ہیں بھائی صفت کس چیز کا نام ہے، تو آپ جواب دیں گے صفت جو ہے صیغہ صفت سے مراد یہاں پر اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہہ ہے، اس میں تفضیل ہے اور باقی جو چیزیں ہیں، تو یہ مراد ہے جو کہ صفت سے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، مضاف جو ہے غیر صفت ہونا چاہیے اور معمول کی طرف اضافہ ہو۔ اب معمول جو ہے فاعل اور مفعول بھی جس کی طرف اضافہ ہو تو اس کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے مضاف کی تعریف ہے۔ یعنی بعبارت دیگر آپ یوں سنیں کہ مضاف اضافہ معنویہ وہ مضاف جو صفت نہ ہو اور اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو، اس کو اضافہ معنویہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ابھی مثال دے رہے ہیں غلام زیدن، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں غلام صفت نہیں ہے، غیر صفت ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ معمول کی طرف اضافہ ہو رہا ہے، اور زید کی طرف جو جس پر عمل کر رہا ہے مضاف الیہ ہے زید، یہ تو یہاں پر جو ہے یہ جو اضافت ہوتا ہے، یعنی مضاف جس معمول کی طرف اضافہ ہو رہا ہے، تو کبھی وہ لام کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی وہ من کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی وہ فی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان کی مثالیں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے اضافت جو ہوتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، اضافہ ہونے کا فائدہ ہمارے لیے کیا ہے، کوئی نتیجہ، کوئی فائدہ، کوئی جو ماحصل اس کا کیا ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ اگر اضافہ جو ہے مضاف معرفہ کی طرف ہو تو آپ جو ہے کسب تخصیص کریں گے، کسب تخصیص یعنی معرفے کی طرف ہو تو، اور اسی طرح اگر معرفے کی طرف نکرہ، اگر اضافہ نکرے کی طرف ہو تو کسب تخصیص کریں گے، معرفے کی طرف اضافہ ہو تو کسب تخصیص کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اس کو انشاءاللہ ہم پہلے اس کو پڑھیں گے، پھر لفظیہ کی طرف ہم جائیں گے، پہلے اس کی تطبیق کریں گے ہم۔ فرماتے ہیں المقصد الثالث، تیسرا مقصد فی المجرورات، مجرورات کے بارے میں ہے۔ الاسماء المجرورات قسم واحد، اسماء مجرورات جو ہے ایک ہی قسم ہے، قسم واحد ایک ہی قسم ہے، وہو اور یہی قسم واحد المضاف الیہ فقط، المضاف الیہ فقط، فقط بفقط مضاف الیہ ہے۔ وہو اب یہ جو مجرورات اس کی تعریف کیا ہے، فرماتے ہیں کل اسم، ہر وہ اسم نسب الیہ جو مضاف الیہ بن رہا ہو، یعنی مضاف الیہ کی طرف نسبت دے رہا ہو، شیئن کسی بھی چیز میں، بواسطۃ حرف الجر، حرف جر کے ذریعے سے، تو اس کو مجرور کہا جائے گا۔ یعنی ہر وہ اسم جو نسبت دے رہا ہو کسی چیز کی طرف حرف جر کے ذریعے سے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہے۔ اور یہ حرف جر لفظاً ہوتے ہیں، جیسے نحو مررت بزیدن، مررت فعل و فاعل، با جار زیدن مجرور، تو یہاں پر جو ہے بزیدن میں با حرف جر ہے اور زید کی طرف زید کے اندر داخل ہے، تو یہاں پر با حرف جر ہے، زید مجرور ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نسبت امرار، چلنا گزرنا، یعنی میں زید سے گزرا، تو یہاں پر جو ہے
زید سے گزرا تو یہاں پر یہ جو زید کو نسبت دے رہا ہے امرار کا، مررتو کا، تو یہ وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي الْاِصْطِلَاحِ، اصطلاح نحویین میں ان جیسے ترکیب کو تعبیر کرتے ہیں، ان جیسے غلام زیدین جیسے، انا مررت بزیدین جیسے مرکب کو تعبیر کرتے ہیں بِأَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ، جس کو جار و مجرور کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک او تقدیراً، یا جو ہے تقدیری ہوتا ہے، یعنی تقدیراً سے مراد یعنی حرف الجر لفظاً و تقدیراً، یہ و تقدیراً میں واو عطف ہے لفظاً پر، او تقدیراً نحو غلام زیدن۔ اب دیکھو یہاں پر غلام زیدن، زید کا غلام، اب یہاں پر غلام ہے، زید ہے، یہاں پر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہا جس کے اندر محذوف ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ کیا ہے اصل میں محذوف؟ یہاں پر تقدیر ہو غلام لزیدن، زید کا غلام، یہ اس طرح تھا۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْاصْطِلَاحِ، ان جیسے ترکیبات کو، ان جیسے مرکبات کو علماء نحوین کی اصطلاح میں تعبیر کیا جاتا ہے بِأَنَّهُ مضاف و مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کہہ کر۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر حرف جر مقدر ہے، محذوف ہے، نظر نہیں آ رہا، اس وجہ سے۔ یہ دو باتیں، تین باتیں کلیئر ہو گئی۔ چوتھی بات یہ فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ، مضاف کا تنوین سے خالی ہونا ضروری ہے، یعنی الف لام اور تنوین جس طرح ضد ہے، اسی طرح مضاف اور تنوین بھی ضد ہے، آپس میں جمع نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم سلام کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ کسی کو سلام کرنا ہو تو سلام علیکم پڑھتے ہیں، یا السلام علیکم، یعنی السلام نہیں پڑھ سکتے، چونکہ الف لام اور تنوین جس طرح یہاں پر ضد ہے، اور یہاں مضاف اور تنوین جو ہے آپس میں ضد ہے۔ اور یہ جو مضاف ہے وہ تنوین سے بھی خالی ہونا چاہیے، وما یقوم مقامہ، اور جو چیز تنوین کا قائم مقام بن سکتا ہے، نائب بن سکتا ہے، اس سے بھی خالی ہونا ضروری ہے، چونکہ وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو تنوین کرتا ہے۔ تو قائم مقام تنوین کیا ہے؟ نون تثنیہ اور نون جمع ہے، جیسے نحو غلام زیدن، غلام زیدن، یہاں فرماتے غلام زیدن میں، یہاں یہ مثال تنوین سے خالی ہونے کی مثال ہے، غلام زیدن، غلام زیدن نہیں ہے، ٹھیک ہے، غلام زیدن، یہ تنوین نہیں ہے، یہاں پر عدم تنوین کی مثال ایک، اسی لیے تو اضافہ ہے۔ دوسری بات ہوا غلام عمرن، یہاں پر غلامان عمرن تھا لیکن تثنیہ میں نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے۔ دو ومسلمو مصرن، مصر کے مسلمان، تو یہاں پر مسلمون نون تھا جمع کا، تو یہاں پر یہ بھی گر گیا ہے، کیوں؟ اضافت کی وجہ سے۔ تو تنوین بھی نہیں ہے، نون تثنیہ بھی نہیں ہے، اور نون جمع بھی نہیں ہے، یہ ان تینوں کی مثالیں ختم ہو گئی۔ وَعْلَمْ، جان لو، ان الاضافۃ، یہ جو اضافہ ہے، علی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں، معنویۃ و لفظیۃ، ایک اضافہ معنویہ ہے، دوسرا اضافہ لفظیہ ہے۔ اما المعنویۃ، جہاں تک اضافہ معنویہ ہو، فہیا، یہ اضافہ معنویہ، ان یکون المضاف غیر صفت، مضاف صفت نہیں ہوتا، یعنی مضاف صفت نہیں ہوتا، یعنی مضاف اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، افعال تفضیل وغیرہ نہیں ہوتا۔ ایک مضافت غیر، ان یکون المضاف غیر صفت، ایک مضافت الی معمولہا، اور یہ جو غیر صفت والا جو اسم ہوگا وہ اضافہ ہو کس کی طرف؟ معمول کی طرف، معمول یعنی جو مضاف الیہ ہے اس کی طرف، مضاف کا جو معمول ہوتا ہے وہی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ نحو غلام زیدن، اب یہاں غلام اضافہ ہے، اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اضافہ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ ایک وہی، یہ جو
مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، یہ مضاف جو ہے کبھی کبھار اما بمعنی اللام یا لام کے معنی میں ہوتے ہیں، لام کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے، جیسے نحو غلام زیدن، یہاں پر جو ہے غلام زیدن میں غلام اضافہ ہو رہا ہے، مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر نہ صفت ہے اور نہ مضاف ہے، تو یہاں پر یہ آپ یوں کہیں گے کہ یہاں پر لام کے ذریعے سے اضافہ ہوا ہے، غلام لزیدن، آپ یوں کہیں ایک، او بمعنی من، یا من کے ذریعے سے اضافہ ہو، کخاتم فضۃ، کخاتم من فضۃ، یعنی میری انگوٹھی، اس کی خصوصیت اور نوعیت جو ہے، اس کا جو میڈن ہے، اس کا جو بنانے والی جو کمپنی ہے اور جو اس کی جو اندر مواد استعمال ہوا ہے وہ جو ہے سونے کی ہے، یہ یوں تعبیر کریں گے، کخاتم فضۃ، او بمعنی فی، یا فی کے ساتھ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، جیسے نحو صلاۃ اللیل، صلاۃ فی اللیل، یعنی رات کی نماز، یہ ایک بات ہو گئی، کبھی لام کے ذریعے سے کے ساتھ، کبھی من کے ذریعے سے اور کبھی فی کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے۔ وَفَائِدَةُ هَذِهِ الْإِضَافَةُ تَعْرِيفُ الْمُضَافِ إِنْ أُضِيفَ إِلَى مَعْرِفَةٍ، دیکھو اگر اضافہ ہو رہا ہو، اضافہ جس میں مضاف الیہ معرفہ کی طرف اگر اضافہ ہو رہا ہے تو یہاں پر کسب تعریف جیسے کہا جاتا ہے، کسب تعریف ہے، کما مر، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے اس کے احوال کے حوالے سے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات وَتَخْصِيصُهُ، اور اگر یہ مضاف نکرے کی طرف اضافہ ہو رہا ہے، ان اضیف الی نکرۃ، اگر نکرے کی طرف اضافہ ہو تو کسب تخصیص کرتا ہے، جس کو کسب تنکیر بھی کہا جاتا ہے، تخصیص، نحو غلام رجل، کسی مرد کا غلام، دیکھو یہاں پر جو ہے کسب تخصیص ہے، یعنی کسی رجل کے غلام ہونے کو تخصیص کر رہا ہے، تو یہ ہے۔ اور یہ جو کسب تخصیص ہے یہ جو ہے پہلے زیادہ کو شامل کرتا ہے، لیکن جب آپ تخصیص کریں گے تو وہ بالکل اقل کو بیان کرتے، کم کو بیان کرتے یہاں پر، یہ ایک بات ہوگی جو اضافہ معنویہ کے حوالے سے تھی۔ وَأَمَّا اللَّفْظِيَّةُ، دوسری بات جو کہ اضافہ لفظیہ کے بارے میں ہے، یعنی اضافہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافہ معنویہ جس کو ہم نے پڑھ لیا، اور دوسری جو قسم ہے وہ اضافہ لفظیہ ہے۔ فرماتے ہیں فَهِيَ، یہ اضافہ لفظیہ، ان تکون المضاف صفت، مضاف صفت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ مضافۃ الی معمولہا، معمول کی طرف اضافہ بھی ہوتا ہے، وہی، اور یہ جو لفظیہ ہے فی تقدیر الانفصال، فی تقدیر الانفصال، یعنی اندرونی طور پر یہ انفصال ہوتا ہے، ظاہراً دیکھنے میں ہمیں دونوں ساتھ نظر آتے ہیں، مضاف مضاف الیہ ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں پر انفصال ہوتے ہیں، حقیقت میں وہاں پر جو ہے جدا ہوتے ہیں، آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس کو اضافہ لفظیہ کہتے ہیں۔ تو بعبارت دیگر آپ یہاں پر یوں دوسرا جو اصطلاح اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اضافہ معنویہ کو اضافہ حقیقیہ کے ساتھ تعبیر کریں، چونکہ وہاں پر جو ہے معنوی طور پر جو لفظی طور پر اور معنوی طور پر جو معنی ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقی ہوتے ہیں۔ اضافہ لفظیہ میں جو ہے اس کو آپ یوں تعبیر کریں غیر حقیقیہ، ظاہراً دیکھنے میں ہمیں جو ہے ساتھ نظر آتے ہیں، مضاف مضاف الیہ ایک ہے، لیکن معنوی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ الگ ہے، وہ ایک نہیں ہے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ الانفصال، فی تقدیر الانفصال سے مراد یہ ہے کہ ظاہراً دیکھنے میں ایک، لیکن اندرونی طور پر وہ ایک نہیں ہے، الگ الگ حقیقت ہے، دونوں ایک حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَهِيَ فی تقدیر الانفصال، مقدراً منفصل ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، فی اللفظ، لفظ میں، یعنی اندرونی طور پر، نحو جیسے کہ ضارب زیدن، یہاں پر ضارب زیدن میں ضارب کیا ہے؟ فاعل ہے، ایک مضاف ہے، اور صفت ہے، صفت وہی اس میں فاعل، اور ساتھ ساتھ یہ زیدن مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر زیدن جو ہے ضارب زیدن، حقیقت میں یہاں پر اس کی مثال یہ ہے ضارب زیدن کہیں
تو ظاہراً دیکھنے میں کیا نظر آتے ہیں؟ ضاربو جو ہے مضاف ہے، صفت ہے، اس میں فاعل ہے، اور زیدین جو ہے مضاف الیہ مجرور ہے، مجرور نظر آتے، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہمارے لیے ظاہراً. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے ضارب زیدین، یہ زیدین جو ہے مضاف الیہ نہیں ہے حقیقت میں یہ مفعول بھی ہے فاعل کے لیے. تو یہاں پر جو ہے زید کو مارنے والا کون ہوتا ہے؟ تو زید ضارب جو ہے مارنے والا فاعل ہو گیا. اب زید جس پر مارا گیا وہ مفعول بھی ہوتا ہے. تو ظاہراً دیکھنے میں ہمیں یہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ مفعول بھی ہوتے ہیں. تو یہ بات. وَفَائِدَتُهَا، اضافہ لفظیہ کا فائدہ کیا ہے پھر؟ فرماتے ہیں تخفیف فی اللفظ، لفظ میں تخفیف کرنا ہے، لفظ کی سنگینی کو ختم کرنا ہے. اور نہ یہ اضافہ لفظیہ کسب تخصیص کا فائدہ دے گا، نہ کسب تعریف کا فائدہ دے گا. فقط بفقط فائدہ دے رہا ہے تو کسب آپ یوں کہیں تخفیف کا فائدہ دے رہے ہیں، تخفیف. ایک بات اسی طرح فرماتے ہیں اگر آپ اسم صحیح کو یا وہ اسم جو اسم صحیح کے قائم مقام اس کے مکان پر جاری ہونے والا ہو، اگر یہ یا متکلم کی طرف اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ یا متکلم جس کا آخر میں کسرہ ہو اور اس سے پہلے یا ہو، ٹھیک ہے، یا متکلم کی طرف ہو، یعنی اسم صحیح یا جو ہے وہ اسم جو جاری مجرى صحیح، بعبارت دیگر آپ یوں سنیں چونکہ تاکہ اشتباہ نہ رہے، اسم صحیح ایک، اور وہ اسم جو جاری مجرى اسم صحیح، اسم صحیح تو نہیں ہے لیکن اسم صحیح کے قائم مقام ہے، اس کے مقام پر جاری ہونے والے اسماء ہے، یہ دو. اگر یہ یا متکلم کی طرف اضافہ کرے، یعنی اسم صحیح کو یا اسم صحیح جو کہ جاری مجرى اسم صحیح والے اسم ہے اس کو یا کی طرف، یا متکلم کی طرف اگر اضافہ کرے تو آخر میں کسرہ دیا جائے گا اور یا کو جو ہے ساکن یا اس کو فتحہ دیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر غلامی کیا ہے؟ اسم صحیح ہے. اب آپ اس کو غلام کو اضافہ کیا ہے یا متکلم کی طرف، جب آپ غلام کو یا متکلم کی طرف اضافہ کریں گے تو آپ یا جو ہے غلامی آپ اس طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہیں غلامیہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے غلامیہ، یہ اصل جو ہے اسم صحیح کے عنوان پر. لیکن اگر اس میں جاری مجرى اسم صحیح ہو، جیسے دلون و ظبیون، دلوی و ظبی، تو یہاں پر جو ہے دلوی ظبیہ آپ یوں کہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے. لیکن اگر یہی اسم صحیح اور اسم جار مجرى صحیح جو ہے اگر یا مکسورہ ہو، آخر میں یا مکسورہ ہو، اس سے پہلے یا یعنی جو ہے آخر اسم ہو یا مکسورہ کے عنوان پر اور اس سے پہلے جو ہے یا ہو تو وہاں پر یا کو یا میں ادغام کیا جائے گا ایک، اور اس کے بعد دوسرا جو یا ہے اس کو فتحہ دیا جائے گا تاکہ دو ساکنوں کا آپس میں ملتقی نہ ہو جائے، ملاقات نہ ہو جائے، مل نہ جائے، ٹھیک ہے. جیسے قاضی دیکھو آخر میں کسرہ بھی ہے اور یا بھی ہے، تو یہ قاضی میں یا کو یا میں ادغام کیا جائے گا تاکہ جو ہے التقاء ساکنین، یا کو یا میں ادغام کیا جائے گا اور دوسرے یا کو فتحہ دیا جائے گا. تو قاضیہ یہ کیوں کریں گے؟ تاکہ جو ہے دو ساکنوں کا آپس میں التقاء نہ ہو جائے، وَإِلَّا قَاضِي ہوگا، یعنی جو دو التقاء ساکنین ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا عربی میں، تو اس لیے یہاں پر جو ہے ایک یا کو فتحہ دینا ہوتا ہے پہلے یا پر ادغام کر کے، اور تاکہ جو ہے دو التقاء ساکنین آپس میں نہ ملے، یہ ہوتا ہے. اگر یہی اس میں صحیح یا اس میں جاری مجرى صحیح اگر اضافہ ہو رہا ہو کسی واو کی طرف جس سے پہلے یا ہو تو وہاں پر بھی جو ہے اس کے احکام انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، پھر دیکھیں گے. وَعْلَمْ جان لو،
انک اذا اضفت الاسم الصحیح، اگر آپ اس میں صحیح کو اضافہ کریں جیسے غلامی کو ایک، او الجاری مجر الصحیح، یا جاری مجر الصحیح جیسے کہ دلو ظبیو، ٹھیک ہے، دلو کہتے ہیں ڈول کو، ظبی کہتے ہیں ہرن کو، ٹھیک ہے، میرا ہرن، میرا ڈول، اس طریقے سے آپ کریں، غلامی میرا غلام، اس طریقے سے اگر یہ اس میں صحیح کو اضافہ کریں یا اس میں جاری مجر الصحیح کو اضافہ کریں، کس کی طرف؟ الی یا المتکلم، یا یہ متکلم کی طرف، کسرت آخرہ، تو اس وقت اس کے آخر کو ساکن کیا جائے گا ایک، واسکنت الیا او فتحت، آخر میں یا کو ساکن قرار دیا جائے گا یا جو ہے اس کو فتحہ دیا جائے گا، او فتحت یا فتحہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، دو، کا غلامی جیسے غلام، غلام جو ہے اس میں صحیح ہے، اب یہ یا کی طرف متکلم کی طرف اضافہ ہو رہا ہے تو آپ جو ہے غلامی یا غلامی یا غلامیہ آپ یوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ودلوی وظبی، دلوی دلویہ دلوی، اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ غلامی جو ہے اس میں صحیح کی مثال ہے، دلوی اور ظبی جو اس میں جار مجر صحیح کی مثال ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ ختم ہو گئی۔ وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءٌ مَكْسُورًا، لیکن اگر جو اس میں صحیح یا اس میں جاری مجر اس میں صحیح اگر اضافہ ہو رہا ہو ایسے اسم کی طرف جو جس کے آخر میں یا مکسورہ ہو، ایک ما قبلها، یعنی وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءٌ مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا، یا مکسورہ ہو اس سے قبل، تو ادغمت الیاء فی الیاء، یا سے پہلے جو ہے اسم ہو جو کہ یعنی یا متکلم سے پہلے مکسور ہو تو اس وقت یہاں پر جو ہے یا کو یا میں ادغام کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وفتحت الیاء الثانیہ، اور دوسرے یا ہوگا اس کو فتحہ دیا جائے گا، کیوں؟ لئلا یلتقی الساکنان، تاکہ دو ساکن آپس میں مل نہ جائے، جیسے کما تقول آپ پڑھتے ہیں یہاں پر فی القاضی، قاضی میں قاضیہ قاضیہ، وفی الرامی رامیہ، کیوں؟ چونکہ یہاں پر قاضی قاضی اسم ہے، اب اس کے آخر میں یا پہلے سے ہیں، ٹھیک ہے، قاضی اسم ہے اور اس کے آخر میں یا اصلی موجود ہے اس کے اندر، لیکن اس سے پہلے کسرہ ہے، قاضی میں ذات پر جو ہے کسرہ ہے، اب یہاں پر اس پر بھی کسرہ اور اس پر بھی کسرہ، تو یہ جو دو کسرے ہو گئے، اب یہاں پر جو یا ہوگا تو ایک یا کو دوسرے میں ادغام کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یا جو ہے اس کے بعد اس کو فتحہ دیا جائے گا، تو قاضیہ، تو قاضیہ میں یہ تشدید دلالت کرے کہ یہاں پر جو ہے ادغام ہے ایک، اور یہاں پر یا کو یا میں مدغم کیا ہے دو، وفی الرامی رامیہ، اسی طریقے سے قاضی کی طرح۔ وَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ، لیکن اگر اس کے آخر میں یعنی جو اس میں صحیح جس اسم کی طرف اضافہ ہو رہا ہو، یا اس میں صحیح جو کہ جار مجر صحیح ہے وہ کسی اسم کی طرف اضافہ ہو رہا ہو، لیکن وہ اسم جس کے آخر میں واو مضموم ما قبلها، واو مضموم ہے اس سے پہلے، تو تقلبها یاءً، تو جو واو ہوگا وہ یا میں تبدیل کیا جائے گا، وہ عملت کما عملت الان، جیسے ابھی ہم نے یہاں پر عمل دیا ہے رامی میں، رامیہ قاضیہ میں، اور اسی طرح غلامی دلوی میں، ظبی میں، یہاں پر بھی اسی طرح عمل دیا جائے گا۔ کما تقول، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں جاءنی مسلمیہ، مسلمیہ، دیکھو یہاں اصل میں جو ہے مسلمونہ تھا، چونکہ یہاں پر جو ہے واو ہے، یعنی جو اس میں صحیح یا جار مجر اس میں صحیح جس کی طرف جس اسم کی طرف اضافہ ہو رہا ہے واو مضموم ما قبل ہے، تو مسلمونہ تھا، لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، ٹھیک ہے، تو مسلمو ہوا، مسلموئی اس طریقے سے ہوا۔ اب واو کو ہم نے یا میں تبدیل کر دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو مسلمویہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر میم کے ضمے کو یا کی مناسبت کی وجہ سے ہم نے کسرے میں چینج کیا، کسرے میں بدل دیا،
تو یہاں پر اور دوسرے یا کو جو فتحہ تھے اس کو ہم نے پہلے والے میں چینج کر دیا، تو یہاں پر ہو گیا مسلمیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علت تقریباً پہلے بھی آ چکے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہاں پر بھی ہم نے بیان کی ہے۔ یہ ایک بات ہے، یعنی اس میں صحیح جو اس میں صحیح ہو ایک، یا جو اسم مجرا اس میں صحیح ہو دو، یہ اگر یا متکلم کی طرف اضافہ ہو تو اس کے حالات مختلف تھے۔ کبھی یہ جو ہے یا مکسور ما قبلہا جو ہے ہوتا ہے، کبھی واو المضموم ما قبلہا ہوتے ہیں، کبھی جو ہے اس کے جو ہے اسماء یہاں پر جو بیان کرتے ہیں واو مضموم ما قبلہا ہے۔ تو یہ سارے جو اس کے احکام تھے جس کو ہم نے بیان کیا۔ اسی طرح وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ كَمَا تَقُولُ، اسماء ستہ میں بھی اسی طرح حمل کریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسماء ستہ مکبرہ کو، جس کو ہم نے اسماء ستہ مکبرہ جسے کہا گیا تھا ابو، حمو، ہنو، فو، ذو، مالن، یہ وغیرہ، تو یہ بھی جو ہے اس کے جو اعراب ہے وہ بھی اسی اس میں صحیح اور اس میں جاری مجرى صحیح کے مساوی پر چلے گا۔ کیسے؟ جیسے ابھی بیان کر رہے ہیں، اخیہ، ابیہ، حمیہ، حنیہ، وفیہ عند الاکثر۔ اخی میرا بھائی، ابی میرا باپ، حمی میرے عورتوں کے جو رشتہ دار، ہنی یعنی کوئی قبیح لفظ جسے کہا جاتا ہے، وفی اور جو ہے منہ، عند الاکثر اکثر علماء کے نزدیک، وفمیہ عند قوم، اکثر علماء جو ہے فوہ کو فیہ بولتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہیں جو فمیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اسماء ستہ مکبرہ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، یعنی اگر یا مضموم ما قبل ہے تو ایک یا کو دوسرے میں ادغام کریں گے، پھر جو مناسبت کسرے کی ہو کسرہ دے کر اس میں سے جو ہے مدغم کریں گے، اور وہی اعراب پڑھیں گے جو اس میں صحیح کا ہو، یا اس میں صحیح کا یا جو ہے اس میں جار مجرور صحیح کا اعراب وہی ادھر ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ وفی الاسماء الستۃ، اسماء ستہ میں، یعنی اسماء ستہ جب اضافہ ہو غیر متکلم، غیر یا متکلم کی طرف، تو وہاں پر جو اعراب ہوگا وہ اعراب بالحروف ہوگا، لیکن جب وہ غیر یا متکلم نہ ہو، متکلم یا متکلم کی طرف اضافہ ہو، تو یہ اس میں صحیح اور غیر اس میں جاری مجرور صحیح والے اعراب اس پر آئیں گے۔ یعنی بعبارت دیگر آپ یوں سنیں، اگر اسماء ستہ مکبرہ اضافہ ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب ہوگا اس میں صحیح کی طرح اور اس میں جاری مجرور صحیح کی طرح، لیکن اگر وہ غیر یا متکلم کی طرف ہو تو وہاں پر جو ہے اعراب بالحروف نے ہونا ہے، اعراب بالحرکات نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ کما تقول، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں اخیہ و ابیہ و حمیہ و حنیہ و فیہ عند الاکثر، اکثر کے نزدیک، و فمیہ، یہ عند الاکثر سے مراد فمیہ میں فوہ کو فیہ کہنا اکثر کے نزدیک ہے، و فمیہ کہنا عند قوم ایک قوم کے نزدیک ہے، وہ لوگ فمیہ بولتے ہیں، فیہ نہیں بولتے۔ وذو، اور انہی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ذو ہے، لا یضاف الی مضمر اصلا، کبھی بھی وہ ضمیر کی طرف اضافہ نہیں ہوتا، یعنی ذو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ایسا اسم ہے جو کبھی بھی ضمیر کی طرف وہ اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ یوں کہیں تو ہم شاعر کے اقوال آپ کو دکھائیں گے، بھئی جہاں پر ذو جو ہے اضافہ ہوا ہے ضمیر کی طرف، تو آپ وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے لیے جواب یہاں پر موجود ہے۔ وقول الشاعر، شاعر فرماتا ہے، انما یعرف الناس ذا الفضل من الناس ذوہ شاذ، یہاں پر فرماتے شاعر انما یعرف ذا الفضل، صاحب فضیلت کو صرف بصرف وہ لوگ جانتے ہیں، من الناس لوگوں میں سے، جو ذوہ خود صاحب فضیلت ہو، یعنی قدردان لوگ ہی قدرے لوگوں کو جانتا ہے، اچھے لوگ ہی اچھوں کو جانتا ہے، صاحب فضیلت کو صاحب فضیلت ہی جانتے ہیں، تو یہ مراد ہے اس شعر کا۔ تو یہاں پر جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذوہ، اس میں ہماری شاید مثال ہے ذوہ، اب یہاں پر ذوہ میں ذو اضافہ ہوا ہے ہو ضمیر کی طرف، آپ کہہ رہے تھے ابھی وذو لا یضاف الی مضمر اصلا، کبھی بھی اس کی شان نہیں ہے، اضافہ بھی نہیں ہو سکتا،
فرماتے ہیں شاذن، یہ شاذ و نادر ہے، یعنی ذو کا اضافہ ہونا ضمیر کی طرف۔ وَإِذَا قُطِعَتْ عَنِ الْإِضَافَةِ، لیکن اگر اسماء ستہ مکبرہ کو اضافت سے خالی کر دے، اضافت سے کاٹ دے، اس کو ختم کر لے، تو قلت، آپ یوں کہیں گے اخن و ابن و حمن و حنن و فمن، اس طریقے سے۔ اور اسی طرح وَيَجُوزُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثَةُ، اس پر حرکات ثلاثہ کا بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی ان سب پر، اخن ابن حمن، یہ سب جتنے بھی فمن، جتنے بھی اسماء ستہ ہم نے گنے، ان سب میں حرکات ثلاثہ کو پڑھنا جائز ہے، رفع نصب جر۔ وَذُو لا يقطع عن الاضافت البتہ اصلا، اور ذو جو ہے کبھی بھی اضافت کے ساتھ نہیں ہوتا، اصلا یعنی کبھی بھی، البتہ یعنی البتہ سے مراد کبھی بھی، یہ تاکید ہے اصلا اس کے لیے، تو یعنی وضع کے اعتبار سے ہی وہ کبھی بھی اضافت سے خالی، اضافت نہیں ہوتا، اضافت کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہذا کلہ مجرور بتقدیر حرف الجر، یہ ساری باتیں جتنے بھی ہم نے ابھی کر کے آئے ہیں، یہ سب اس وقت ہے جب مجرورات میں حرف جر مقدر ہو تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اما ما یذکر فیہ حرف الجر، جہاں پر حرف جر مذکور ہو، کہاں؟ لفظاً، لفظ کے اندر، یعنی عبارت کے اندر موجود ہو، معنی نہ ہو، تو فسیاتیک فی القسم الثالث انشاء اللہ تعالی، وہ قسم ثالث میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔